الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ الہ ہے، باقی ہر شے عبد ہے۔ اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا باعث بنا، درمیان میں ہدایت تکمیل دین کا باعث بنا اور آخر میں نجات کا باعث بنے گا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ اگست کا مہینہ پاکستانی تاریخ میں یوم آزادی کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے، تو اس مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آج 11 اگست ہے اور 2 دنوں بعد پاکستان میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، میں نے سورہ کافرون آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند گھڑیاں اس حوالے سے گفتگو کروں گا، اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کافرون قرآن پاک کی مختصر سورتوں میں سے ہے، لیکن یہ ان سورتوں میں سے ہے کہ جن کی آیات چند ایک ہیں لیکن فضائل بے شمار ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ، ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے سورہ کافرون کو چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے، یعنی 4 دفعہ سورہ کافرون پڑھ لیں تو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ متمول تھے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب سفر پہ جاتے تو سفر کے دوران
ایسی پریشانیاں لاحق ہوتی، تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبیر، تم سفر پہ جانے سے پہلے 5 سورتیں پڑھ لیا کرو۔ ایک سورہ کافرون، دوسری سورہ نصر، اور آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس، یعنی 4 کل اور ایک سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ فرمایا یہ 5 صورتیں پڑھ کے سفر میں جایا کرو، زاد راہ میں اللہ خاص برکت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت جبیر فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ معمول اپنایا، سفر میں آسانیاں بھی ہو گئیں اور مال میں برکت بھی نصیب ہو گئی۔ یہ سورہ مبارکہ جہاں اور بہت سارے فضائل کی حامل ہے، وہیں یہ سورہ مبارک ایک خاص فضیلت رکھتی ہے کہ اگر کسی کو بچھو کاٹ لے تو پانی میں نمک ملا کر جس جگہ بچھو نے کاٹا ہے یا کسی زہریلے حشرات الارض میں سے کسی کیڑے نے کاٹا ہے، تو جس جگہ اس نے ڈنگ مارا ہے وہاں پانی میں نمک بھگو کر ڈالا جائے اور سورہ فلق، سورہ کافرون پڑھ کے اور آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ زہر کے اثرات سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ مکی صورت ہے، ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی ہے۔ جب اسلام پھیل رہا ہے، اہل مکہ کے دلوں میں گھر کر رہا ہے، تو مشرکین نے اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک مطالبہ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں۔ چلیں جھگڑا ختم کرتے ہیں، کوئی افہام و تفہیم سے درمیانی راہ نکالتے ہیں، اور وہ صورت یہ بنتی ہے کہ 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے، بت پرست جو ہیں، مشرک جو ہیں، وہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے، بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ ابھی یہ سوال انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش ہی کیا ہے کہ جبریل امین سورہ کافرون لے کے نازل ہوئے ہیں، اور فوراً حضور نے جواب ارشاد فرمایا ہے، قل یا ایھا الکافرون، فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس خدائے واحد کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، تم جس کی عبادت کرتے ہو جن بتوں کی میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، تم حق کو تلاش نہیں کرو گے، تم خدائے واحد کی عبادت نہیں کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک جلال پایا جاتا ہے کہ جو ہی مشرکین نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ جرت کی ہے، قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کریں تو پھر یہ معنی سمجھ آتا ہے، قل یا ایھا الکافرون،
لا اعبد ما تعبدون، یہ جملہ فعلیہ ہے. لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ جملہ اسمیہ ہے کہ تم عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، یہ جملہ اسمیہ ہے کہ میں عبادت کرنے والا نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو دونوں جملوں کے ساتھ نفی کی گئی. لا اعبد ما تعبدون یہاں جملہ فعلیہ ہے، اور آگے جا کے ولا انا عابد ما عبدتم یہ جملہ اسمیہ ہے. تو ایک دفعہ حضور سے نفی کی گئی جملہ فعلیہ کی صورت میں، ایک دفعہ نفی کی گئی جملہ اسمیہ کی صورت میں. ان دونوں میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں واقعہ کی بھی نفی کی گئی ہے اور امکان کی بھی نفی کی گئی ہے. جب جملہ فعلیہ سے نفی کی کہ میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ واقعہ کی نفی ہے کہ نہ کبھی عبادت کی ہے، نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا، یہ واقعہ کی نفی ہے. لیکن جب جملہ اسمیہ کی صورت میں فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، تو یہ امکان کی نفی ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول ہو اور بتوں کی طرف رغبت رکھے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ بات تو ذہن سے نکال ہی دو کہ رسول سے بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ رسول معصوم ہیں، فرشتے پاک ہیں، رسول جو ہیں وہ فرشتوں سے زیادہ پاک ہیں. تو امکان کی ہی نفی کر دی. ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول ہو اور بتوں کی طرف رغبت رکھے. ایسا ہونا ممکن ہی نہیں. حضور صرف رسول نہیں، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے. باقی رسولوں کو رسالت، نبیوں کو نبوت ملی ہے تو اسی ذات پاک کا فیض ہے، انہی کی رحمت کا صدقہ ہے. تو اس بات کی نفی دونوں صورتوں میں کی ہے. واقعہ کی صورت میں بھی نفی کی ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، اور امکان کی صورت میں بھی نفی کی ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی الدین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ جو آیت ہے یہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہے. ملت کفر اور ملت اسلامیہ یہ دونوں ایک قوم نہیں ہے. قوم دین کی بنیاد پر بنتی ہے. جس وقت ہندوستان میں تحریک پاکستان شروع ہوئی تو اس وقت جو ہندو رہنما تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس وقت وہ مسلم مشائخ علماء ہیں جو اسلام کی بنیاد پر الگ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ممبروں سے یہ آواز بلند کی جائے کہ جو بھی ہندوستان میں رہتے ہیں سارے ہندوستانی ایک قوم ہیں. تو کچھ ممبروں سے یہ آواز بلند کی گئی کہ قوم مذہب سے نہیں بنتی، قوم تو وطن سے بنتی ہے. تو جو ایک وطن میں رہتے ہیں وہ ایک قوم ہے. جب یہ نظریہ ممبروں سے بیان ہوا تو اس وقت علامہ اقبال نے جواب دیا تھا عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے بو الجبی است.
با مصطفیٰ بے رساں خیشرا کے دی ہم اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال کہتے ہیں ابھی تک اہل عجم کو دین کی سمجھ نہیں آئی کہ دین کیا ہے اور دین کے اسرار و رموز کیا ہیں، ورنہ ممبر سے یہ آواز بلند نہ ہوتی کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتی۔ اقبال نے کہا اپنے آپ کو قیاس اقوام مغرب میں نہ، اپنے آپ کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوم رسول ہاشمی۔ اقبال تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو نے امت مسلمہ کا تعارف کیا کروایا ہے؟ یہ قوم رسول اللہ کی قوم ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم میں رسول ہاشمی۔ یہ جو رسول ہاشمی کے غلام ہیں یہ ساری دنیا سے الگ قوم ہیں، ان کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور ایک مقام پہ اقبال نے لکھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ کہ اگر تم قوم کا تعارف وطن کو بنا دو تو گویا مذہب کو تم نے قبر میں اتار دیا ہے، مذہب کو تم نے کفن پہنا دیا ہے۔ ہماری قومیت کلمے کی بنیاد پر ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ یہ جو نعرہ اس وقت بلند ہوا تھا دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد قائد اعظم نے نہیں رکھی، علامہ اقبال نے نہیں رکھی۔ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، محمد علی جناح صاحب بہت بعد میں دو قومی نظریہ کا پرچار کرنے والے بنے ہیں، یا پھر انہوں نے تحریک پاکستان کی قیادت بہت بعد میں سنبھالی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی دو قومی نظریہ بعد میں پیش کیا ہے۔ ان سے پہلے فاروق اعظم کے بیٹے علامہ فضل حق خیر آبادی، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم انگریز حکومت کے خلاف جہاد کر کے اپنا ملک آزاد کروائیں۔ کس نے فتویٰ دیا تھا؟ یہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے، ان کی رگوں میں حضرت فاروق اعظم کا خون تھا۔ 1750 میں جب انگریزوں نے یہاں کاروبار شروع کیا ہے، سراج الدولہ یا اس سلطان ٹیپو شہید، ان سب کو یہ پتہ چل گیا کہ انگریز یہاں تجارت کرنے نہیں آئے، انگریز یہاں بزنس کرنے نہیں آئے، وہ ہندوستان پہ قبضہ کرنے آئے۔ لیکن آئے کس راستے سے ہیں؟ تجارت کے راستے سے آئے۔ انہوں نے بہانہ یہ رکھا ہے کہ ہم ہندوستان میں تجارت کرنے آئے، لیکن تجارت کرنے نہیں آئے تھے بلکہ ہندوستان پہ، اور کچھ عرصے بعد ان کا قبضہ ہو گیا۔ جب سلطان ٹیپو شہید ہو گیا تو ہندوستان پہ ان کا قبضہ ہو گیا، پھر کوئی مضبوط آواز نہیں رہی تھی جو ان کے خلاف اٹھتی۔ آئے تجارت کرنے، اور مقصد کیا تھا؟ تشریح نہیں کر سکتا، صرف اتنا ہی بیان کر سکتا کہ ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے۔ آئے تجارت کرنے اور مقصد کیا تھا؟ قبضہ کرنا۔ قبضہ ہو گیا انگریزوں کا۔ اب اس کے خلاف جب انگریزوں نے حکومت لی ہے تو کس سے لی ہے؟ مسلمان۔ آخری جو فرما روا تھا بہادر شاہ ظفر محل دلی میں ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کے قریب ہے۔ وہاں قبرستان میں قبر کی جگہ بنی ہوئی ہے لیکن قبر نہیں ہے، اور وہاں یہ تعارف لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ بہادر شاہ ظفر نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی،
لیکن جب انگریزوں نے اسے گرفتار کیا اور یہاں سے شہر بدر کیا تو یہاں اس کی قبر بھی نہیں بنی، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوے یار میں۔ جو قبر کی جگہ اس نے اپنے لیے رکھی تھی نا، وہاں انگریزوں نے اس کو قبر بھی نہیں بنانے دی۔ انگریزوں نے حکومت کس سے چھینی ہے؟ مسلمانوں سے۔ اور یہ بات موجودہ دور میں ہندوستان کے جو اسکالر ہیں، ہندو محقق ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ گردنیں کٹائی ہیں تو مسلمانوں نے کٹائی ہے۔ آزادی تو دونوں کو ملی نا، مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کو بھی، جب انگریز یہاں سے گئے، لیکن اس آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ مسلمانوں نے دی۔ اگرچہ آزادی ہندوؤں کو بھی ملی، لیکن سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے دی۔ سب سے پہلے فتویٰ علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا کہ ہمارے اوپر فرض ہے ہم ان کے خلاف جہاد کریں اور ان سے نجات حاصل کریں، آزادی حاصل کریں۔ اس سے پہلے بھی بزرگوں نے ایسی تعلیمات دیں، اس شعور کو بیدار رکھا کہ ہماری اصل منزل کیا اور مقصد کیا ہے، لیکن وقت نہیں کہ ساری تاریخ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اس میں ہمارے مشائخ نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ 14 اگست کو آپ یوم آزادی منا رہے ہیں، سال کے 365 دن ہیں انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے۔ 14 اگست 1947 پاکستان آزاد ہوا اور 27 رمضان المبارک 1366 ہجری۔ اسلامی تاریخ کون سی تھی؟ وہ تو سن تھا نا، تاریخ کون سی تھی؟ 27 رمضان، 27ویں رات تھی جب آزادی کا اعلان ہوا، رات 12 بجے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، رات 12 بجے اب ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوا تھا، وہ رات کون سی تھی؟ اس ملک نے آزادی کا جو پہلا دن دیکھا ہے وہ 27واں دن جمعۃ الوداع۔ کتنی برکتیں اکٹھی ہو گئیں، کتنی سعادتیں اکٹھی ہو گئیں۔ رمضان بھی ہے، نزول قرآن کی رات بھی ہے۔ قرآن اور پاکستان کا کیسا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے بزرگوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہمیں الگ زمین ملے، ہم اس پہ قرآن کی حکومت۔ قرآن صرف مدرسوں میں نہیں پڑھا جائے گا، عدالتوں میں بھی ہوگا، اسکولوں میں بھی ہوگا اور چیمبر آف کامرس میں بھی ہوگا۔ یہی مطالبہ تھا کہ تجارت بھی قرآن کے مطابق، نظام عدل بھی قرآن کے مطابق، تعلیم بھی قرآن کے مطابق، معاشرت بھی قرآن کے مطابق۔ تو اللہ نے جس دن ملک عطا کیا، ایسی نسبت سے 27ویں رات نزول قرآن کی رات، اور پھر آگے جمعۃ الوداع 1366 ہجری۔ اس اعتبار سے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 79، 79 سال ہو گئے ہیں۔ اور اگر 1947 کے اعتبار سے کریں پھر 76، لیکن اگر ہجری اعتبار سے کریں تو وہ سال زیادہ بنتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ تاریخ کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ شاید کسی کے لیے 14 اگست کیلنڈر کی عام تاریخ ہو، لیکن میرے لیے یہ تاریخ عام تاریخ نہیں ہے۔ لاکھوں قربانیوں کے بعد میرے بزرگوں نے ایک امانت مجھے دی ہے۔ ہر پاکستانی کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی ذاتی طور پہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ ہر پاکستانی اگر یہ سوچے کہ 14 اگست امانت دیے جانے کا دن ہے، لاکھوں قربانیوں کے بعد ایک امانت دی گئی جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ 14 اگست کو ہمیں تشخص ملا، پاکستانی قوم ہونے کا تشخص، اسلام کے وفادار ہونے کا تشخص۔ رات تھی
سحر کا انتظار تھا کہ سحر ہوگی، روشنی آئے گی. اس سحر کا نام 14 اگست 1947. رات میں سفر کیا جا رہا تھا کہ ہم صبح تک پہنچیں گے، تو وہ جو صبح آئی نا اس کا نام 14 اگست 1947. یا پھر 14 اگست ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. وہ پیغام ہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہم جشن منا رہے ہیں، جشن آزادی، جھنڈے لگا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں. یہ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ کیا آپ کو وہ مقصد یاد ہے جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا؟ کیا آپ کو وہ منزل یاد ہے جس منزل کا راہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں بنایا تھا؟ یا آپ کو وہ قربانیاں یاد ہے جو قربانیاں دینے کے بعد یہ آزاد ملک ہمیں ملا تھا؟ نہ ہمیں مقصد یاد، نہ ہمیں قربانیاں یاد، نہ ہمارے سینوں میں وہ عزائم باقی، وہ ارادے بھی باقی نہیں. قوم بھی ہم بکھر چکے، وہ اتحاد، وہ قومیت بھی ہمارے اندر موجود نہیں. تو پھر ہم جشن کس چیز کا منا رہے ہیں؟ جشن آزادی منانے کا تقاضا یہ ہے ان عزائم کو پھر زندہ کریں، اس تاریخ کو سامنے رکھیں، ان قربانیوں کو سامنے رکھیں اور قربانیاں دینے والوں کی عظمت کو سلام پیش کریں. 1857 کی جنگ آزادی، ویسے تو 23 مارچ 1940 کو جہاں مینار پاکستان ہے لاہور، یہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور 7 سال کی محنت پاکستان بن گیا. لیکن یہ 7 سال کی محنت نہیں ہے. یہ 7 سال کی محنت تو ہے جب قرارداد پاکستان پیش ہوئی، ورنہ اس سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی وہ بھی اسی کی کوشش ہے. 90 سال. 1857 میں جنگ آزادی ہو، 1947 میں آزادی ملے تو کتنے سال لگے؟ آپ صرف 7 سال نہ گنے کہ 40 سے 47 تک ہم نے محنت کی اور پاکستان بن گیا. نہیں، 1857 کی جنگ آزادی وہ کون سا موقع تھا جب سید کفایت علی کافی انہیں تختہ دار پہ چڑھایا گیا تو پڑھتے جا رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. یہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب انگریزوں نے انہیں تختہ دار پہ چڑھایا ہے تو تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے وہ نعت پڑھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اس دور میں مورخین نے جو تاریخ لکھی پڑھ کے دیکھے، کئی لوگ ایسے تھے سڑک پہ سفر کرتے ہیں تو 5-5 میل تک، 7-7 میل تک کوئی درخت ایسا نہیں نظر آتا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہیں لٹکی ہوئی. علماء کی لاشوں کو جلایا بھی گیا. اور یہ علامہ فضل خیر آبادی، پتہ ہے ان کی لاش کہاں سے اٹھی تھی؟ انہوں نے جب انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، گرفتار کیا گیا، جیل میں رکھا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا. وکیل نے کہا، چونکہ وہ تصویر کا دور نہیں تھا، کیمرے کا دور نہیں تھا، تو وکیل نے کہا جج صاحب یہ بابا جی کوئی اور ہیں، یہ اصل فضل خیر آبادی نہیں ہے، یہ پولیس ویسے ہی کسی بابے کو پکڑ کے لے آئی ہے، ان کو آزاد کر دیں اور اصل فضل خیر آبادی کو تلاش کریں جنہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ دی ہے. تو جج نے کہا ہاں بابا جی کیا نام ہے؟ بابا جی شیخ الحدیث تھے، بابا جی شیخ القرآن تھے، بابا جی کی رگوں میں فاروق اعظم کا خون تھا. انہوں نے کہا وکیل جھوٹ بولتا ہے، میں ہی فضل خیر آبادی ہوں، میں نے ہی فتویٰ دیا ہے، جو فیصلہ آپ نے سنانا ہے سنا دیں. انہیں پھر کالے پانی کی سزا دی گئی، پھر یہ چکی چلا رہے ہیں، پھر بامشقت قید.
ان کے بیٹے عبدالحق، انہوں نے درخواست دی، کیس لڑا، کچھ عرصے بعد دوسرے جج نے آزادی کے آرڈر جاری کیے۔ جب وہ آزادی کے آرڈر لے کے جیل پہنچے، وہاں نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی۔ دوڑ کے شامل ہوئے نماز جنازہ میں، بتایا گیا کوئی عالم دین فوت ہوئے، اہل سنت کے بزرگ تھے، ان کی نماز جنازہ ہے۔ یہ دوڑ کے شامل ہوئے، پوچھا کس کی نماز جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کے والد ہی کی نماز جنازہ ہے۔ قربانیوں سے یہ ملک بنا ہے، اہل سنت کے بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ مشائخ نے، علماء نے فتاوی بھی دیے، میدان میں بھی نکلے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آل انڈیا بنارس کانفرنس میں فرمایا تھا، وہ میرا مرید نہیں جو پاکستان کے حق میں ووٹ نہ ڈالے۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں نے شب و روز محنت کی۔ دیگر مشائخ، وقت نہیں کہ سب کا میں تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کرتا، لیکن یہ حقیقت ہے، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان۔ اولیاء کرام نے صرف مصلی بچھا کے دعائیں نہیں مانگی، بلکہ میدان میں نکل کے جہاد بھی کیا ہے، اور اس حد تک کہ جو پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چورا شریف کے بزرگ حضرت خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخو پورہ میں خطاب فرما رہے تھے۔ تحریک پاکستان کا دور تھا، کچھ لوگوں نے اس دور میں فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان بنانا جرم ہے، گناہ ہے، اور کچھ حضرات نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے، ہم پے بھی نہیں بننے دیں گے، ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ اس دور میں جب کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، یہ کوشش بھی ایک طبقے کی طرف سے ہو رہی تھی۔ خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ چورا شریف کے گلشن کے پھول ہیں، اور جس حویلی میں، جس گنبد کے نیچے حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، وہیں قریب ہی ان کا بھی مزار ہے۔ اور ان کا ذکر کرتا ہوں تو ایک بات مجھے شدت سے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی میری قبر میری والدہ کے قدموں میں بنانی ہے۔ اوپر والدہ کی قبر ہے، نیچے ان کی قبر ہے۔ یہ خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخو پورہ میں بیان کر رہے تھے پاکستان بنانے کے حوالے سے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ہمارے علماء تو کہتے ہیں ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ خواجہ محمد شفیع مسکرائے، فرمایا تمہارے علماء جو کچھ مرضی ہے کہتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کل رات خواب میں رسول اللہ نے بشارت دی ہے کہ پاکستان کی منظوری میں نے اپنے دربار سے دے دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابھی تحریک چل رہی ہے، ابھی پاکستان بنا نہیں۔ اس وقت گلشن چوراہی کے ایک گلے سرسبز نے پہلے ہی یہ بات بیان کی کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ میں نے پاکستان کی منظوری دے دی ہے، دربار نبوی سے پاکستان کی منظوری مل گئی۔ اس کا جو سبز پرچم ہے پاکستان کا، اس کی نسبت ہے حضور کے سبز گنبد کے ساتھ، اور پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا فیض ہے، عنایت نبوی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے لیے سب سے پہلے قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے
کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ آزاد ملک ہمیں ملا ہے۔ اس کے بعد وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے قربانیاں دی جا رہی تھیں؟ سہاگ لٹے، ماؤں کی گودیں ویران ہوئیں، جوان بچیاں عصمتیں پائمال ہوئیں، عزتیں پائمال ہوئیں۔ تو یہ ساری قربانیاں کس مقصد کے لیے دی جا رہی تھیں؟ وہ مقصد اسلام، وہ مقصد کلمے کی ترویج۔ قائد اعظم نے جو پہلی تقریر کی ہے پاکستان بننے کے بعد پشاور میں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کی کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا چاہیے جس پہ ہم حکومت کریں، نہیں، ہم نے ایک ایسی تجربہ گاہ بنائی ہے جس میں ہم اسلامی احکامات کے مطابق حکومت کا نظام قائم کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ تمہاری فلاح ہے تو اسلام کو اپنانے میں ہے۔ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کیا گیا حکومت کرنے کے لیے یا اسلامی ملک بنایا گیا؟ یہ نظریاتی ملک ہے۔ اس کے لیے جو نعرہ بلند کیا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ اس وقت جو صورتحال ہے اسے دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو وعدہ کیا تھا ہم اسے پورا نہیں کر سکے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ جب نعمت عطا کرتا ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آزادی نعمت ہے یا نہیں؟ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو جا کے دیکھیں وہ کس حال میں زندگی بسر کر، جبراً انہیں غیر مسلم بنایا جاتا ہے۔ کئی علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے اور میڈیا کو خبر دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ ہندوستان گئے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، وہاں جا کے قدر ہوتی ہے کہ جن بزرگوں نے قربانیاں دیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جو ہمیں ایک آزاد ملک بنا کے دے گئے ہیں ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ ہمیں ان بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے، انہیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہم نے ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا؟ آزادی نعمت ہے، پر یاد رکھیں جب اللہ نعمت عطا کرے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نعمت کا شکرانہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس نعمت کو صحیح استعمال کیا جائے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ پہلا پارہ یہودیوں کا ذکر، بنی اسرائیل کے واقعات پہلے پارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر من و سلوہ کا ذکر، سمندر پھاڑنے کا ذکر، راستہ بنایا دریا میں وہ ذکر، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں قوم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ ابتدا میں ہی قرآن پاک کے شروع میں ہی کیوں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا؟ اللہ نے انہیں نعمتیں دی تھیں، انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ نے پھر ان پہ عذاب نازل کیا۔
امت مسلمہ کو جھنجھوڑا گیا ہے، نعمت ملے قوم قدر نہ کرے پھر وہ مبتلا عذاب ہوتی، نعمت ملے قوم قدر نہ کرے پھر وہ مبتلا عذاب ہوتی۔ تیسری بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک کے آغاز میں یہودیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا، بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا، اور اس کو اگر آپ پہلے پارے میں تو تفصیل سے بہت سارے واقعات ہیں، اجمالاً سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پہ اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا ہے۔ پتھر سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے؟ نہیں۔ نبی نے دعا مانگی، پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ اب ایک شخص نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پوری قوم پہ عذاب آ گیا۔ کئی بزرگ یہ بات سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، پاکستان بھی حضور کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ جو پاکستان سے دشمنی کرے گا وہ بھی مبتلا عذاب ہوگا۔ اب ہر شخص اپنی جگہ پہ دیکھے میرے وجود سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اجمالاً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نعمت دی جاتی ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم شکرانہ کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر تو نے آزادی عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی حد تک اس ملک، اس قوم کی جو خدمت کر سکتے ہیں اس میں ہم غفلت نہیں کریں گے، سستی نہیں کریں گے۔ 5-6 بندوں کی آواز آئی ہے، پاکستان کے حرف ہیں 7، تو کچھ 7 ہی آوازیں آئی ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی خدمت۔ مایوس تو نہیں ہو گئے، یعنی پاکستان سے جمعۃ المبارک کا دن ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرا اس پر ایمان ہے، قوموں کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، مشکل وقت آتے رہتے ہیں۔ کیا رسول اللہ نے اپنے شکم اطہر پہ اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر نہیں باندھے؟ غزوہ خندق پڑھ کے دیکھیں، مشکلات کا آنا، مصائب کا آنا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ مایوسی کو اپنے اوپر طاری کر لے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا کریم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، مشکل جتنی بڑی ہوگی اس کے بعد انعام بھی اتنا بڑا عطا کیا جائے گا۔ پاکستان کے بیٹے جواب دے رہے ہیں تو یوں سستی سے جواب نہ دیں، پاکستانی مسلمان بن کے جواب دیں۔ یقین جانیے آج بھی دنیا پاکستان کے ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا پاکستان کے مسلمانوں کے ایمان سے ڈرتی ہے۔ پاکستان کو کسی شے کی کمی نہیں، اللہ نے اس پر بڑے انعام فرمائے ہیں، لیکن دعا کریں اللہ صالح قیادت عطا فرمائے۔ یہ ایٹمی ملک ہے، اس میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے، دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان پاکستان میں، 5ویں بڑی سونے کی کان پاکستان میں، 7ویں بڑی تانبے کی کان پاکستان میں ہے، معدنیات کے خزانے اس ملک کے پاس، لمبا سمندر کا بارڈر، بندرگاہ اس ملک کے پاس۔ اس ملک کو کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے اس ملک پر بڑی عنایات فرمائی، زرعی ملک بھی ہے، اللہ نے بڑے انعامات فرمائے ہیں اس ملک پر، اور اس ملک کے اندر جو ایمان کی کھیتیاں ہیں وہ ہری بھری ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کسی موقع پر، پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں حج کرنے،
لیکن جب مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں تو آپ جا کے دیکھ لیں، اگر سنہری جالیوں کے سامنے لمبی لائن نظر آئے گی تو پاکستانیوں کی، اور اگر حضور کے قدمین کی طرف بیٹھے ہوئے عاشق نظر آئیں گے تو زیادہ تعداد پاکستانیوں کی۔ یہ جو دو جگہیں ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے اور حضور کے قدمین کی طرف، گنبد خضرا، روضہ پاک کے قدمین کی طرف، ان دو جگہوں میں پاکستانی کیوں زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی ماں نے اپنی اولادوں کو عشق رسول کا دودھ پلایا ہے، محبت رسول کی گھٹی دی ہے۔ پاکستانی مسلمان گناہگار ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کے غدار نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال نے یہ بات لکھی تھی، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، ہماری تو نبض بھی چل رہی ہے تو محمد 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 کا وظیفہ کرتے ہوئے چل رہی ہے۔ پاکستانیوں کی نبضوں کے اندر اسم مصطفیٰ کا ذکر چل رہا ہے۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ پاکستانی ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، یہ سب سے بڑی دولت ہے ہماری۔ یہ پاکستانیوں کا اصل تشخص اور تعارف ہے کہ انہیں ہر شے سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پیار ہے۔ اور اس یوم آزادی پر جس نعرے کو تجدید دینے اور زندہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ ایک نیا بن بنا، ایک نیا عزم جو ہے وہ لے کے اٹھے۔ اقبال نے کہا تھا ایک مقام پہ، بڑی خوبصورت بات انہوں نے اپنی بصیرت سے بیان کی ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ایک مقام پہ لکھتے ہیں دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھا دے، یا اللہ جو مجھے دکھایا ہے نا وہ دوسروں کو بھی دکھا دے۔ پھر جو دیکھا تھا اس میں سے کچھ چیزیں اشارے میں بیان کر دی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ اولیاء کی سرزمین ہے، انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، اور وہ وقت آئے گا جب پاکستان اقوام عالم میں اعلیٰ کردار ادا کرے گا اور پاکستان عالم اسلام کی سربراہی کرے گا۔ ہمارے لیے آج یہی چیز لازم ہے، ایک تو ہم ان شہیدوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں، بھول نہ جائے ان قربانیوں کو، اور دوسرا جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا اس مقصد کو زندہ کریں، اس مقصد کو تازہ کریں۔ آج بھی ہم جمعۃ المبارک کے بعد شہدائے پاکستان کو اِساد ثواب کریں گے، لیکن 14 اگست کو بھی آپ قرآن خوانی کریں، اِساد ثواب کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کس قدر افسوس اور حیرت کی بات ہے اور ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ملک بنایا گیا اسلام کے لیے، تو اب ناچ گانے کی محفلیں کر کے جشن آزادی منا، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، رقص و سرور کے لیے ملک میں ڈرامے ایسے چل رہے ہیں جن میں بچوں بچیوں کو شراب پیتے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے نعمت کی ناقدری کہ آزادی کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا کس چیز کو قوم کے سامنے لا رہا ہے۔
پاکستان کی جو فکر ہے، بنیاد ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں دردوں سے۔